السلام علیکم دوستوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، اکثر اس کو بیمار رہتا ہے یعنی دوا چلنے کے باوجود اس کی بیماری ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو اس کے لیے آج ہم ایک ایسا عمل بتائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد وہ شفا یاب ہوگا اور پہلے سے زیادہ بہتر صحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو، بہت سارے لوگ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہونے کے باوجود علاج نہیں کرواتے، علاج سے بھاگتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کو علاج کرانا ہے، علاج سے نہیں بھاگنا ہے، آپ علاج کروائیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی جن کو علاج بہت سالوں سے چل رہا ہوتا ہے، دوا ان پر اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیماریاں بھی پکڑ میں نہیں آتی ہیں، آخر ماجرا کیا ہے۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہے، دوا تو چلا رہے ہیں لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ کیوں بیمار ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بھائی ہمارے شکایت کرتے ہیں کہ وہ بیمار رہتے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے یا آئے دن کسی نہ کسی کی دوا چلتی رہتی ہے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتائیں گے، ایک ایسی صورت بتائیں گے کہ اگر آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی بیمار ہوگا، اگر جو بیمار ہے وہ شخص خود پڑھ لے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی دوسرا بھی پڑھ کر اس پر دم کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ شفا یاب ہوں گے۔ دوستو، آخر وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے سورہ فاتح کا عمل۔ آخر اس کو کس طرح سے کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ سورہ فاتح کے بے شمار فوائد ہیں۔ سورہ فاتح کے قرآن پاک میں بھی بہت سارے اس کے آپ نے سنا ہوگا، اس کے کتابوں میں، حدیثوں میں بہت زیادہ اس کے فوائد وارد ہوئے ہیں۔ یعنی اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگ شفا حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کے ذریعے سے شفا حاصل کریں۔ تو آخر اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے کہ اس کو ہم پڑھنے سے ہمیں شفا حاصل ہوگی؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک پانی کی بوتل لے لینی ہے، آپ نے پانی کی بوتل رکھ لینی ہے، اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے، لیکن بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، جو قرآن پاک کی سب سے پہلے ہی آپ کو مل جائے گی، وہی ہے سورہ فاتحہ۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور وہی سورہ فاتحہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، یعنی جو آپ نے بوتل رکھی ہوئی تھی اس پانی پر آپ نے دم کرنا ہے۔ یاد رہے، یہ چیز پڑھنے کے دوران آپ نے باتیں بالکل نہیں کرنی، کسی سے بھی آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی بات چیت نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں اس پانی پر دم کرنا ہے اور اس مریض پر بھی دم کر دیں، اور پھر اس پانی کو دن بھر یعنی پورے دن وہی پانی اس مریض کو پلائیں۔ اگر آپ یہ چیز کچھ دنوں تک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد، اگر وہ بیماری اللہ نے چاہا تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دوستو، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو علاج نہیں کروائیں گے، تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بھائی، آپ علاج کرواؤ، کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب، میں کیا کروں، میرا درد کیسے بند ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چاول کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے چاول کھائے، آپ کا درد بند نہیں ہوا۔ پھر وہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا رب، یہ درد کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ چاول کھاؤ، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا چاول کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں جب آپ کا درد بڑھا تو چوتھی مرتبہ آپ کوہ طور پر نہیں جا سکے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ حکیم کو دکھا دیں۔ وہ حکیم کو دکھانے گئے، یعنی جو حکیم کو جب انہوں نے دکھایا تو حکیم نے کہا کہ آپ چاول کھائیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر چاول کھائے اور اس کے بعد میں وہ درد ختم ہو گیا۔ آخر حیران، یہ جب اللہ نے کہا میں نے کھایا تو کیوں نہیں ہوا؟ جب اس کا اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہر شخص کا رزق ہے، ہر شخص کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، اگر وہ ذریعہ نہیں ہوگا تو بہت سارے لوگ بھوکے رہ جائیں۔ تمہارے ذریعے سے اس حکیم کا رزق تھا، یعنی اگر تم اس کے پاس دکھانے نہیں جاتے تو اس کا رزق کیسے پہنچتا؟ وہی چیز اس نے بھی بتائی۔ تم نے سوال کیا تھا کہ میرا درد کیسے بند ہوگا، تو میں نے جواب دیا تھا چاول کھانے سے بند ہو جائے گا، لیکن تم نے وہیں پر کھائے، لیکن یہ چیز تھی کہ وہ حکیم کے بتانے کے بعد میں ہوگا۔ دوستو، یہی چیز ہے کہ اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے دوا میں شفا رکھی ہے، دوا کے ذریعے سے بھی ہمیں شفا لینی ہے اور قرآن پاک کی آیتوں سے بھی شفا لینی ہے، لیکن ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھ جاؤ تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوا سے کام لیا ہے،
شفا کے لیے دوا کا ہی استعمال کیا ہے، لیکن وہیں آپ نے قرآن آیتوں کا بھی استعمال فرمایا ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، ہمیں دونوں چیزوں کا سہارا لینا چاہیے، دونوں چیزوں کی مدد لینی چاہیے، کسی ایک کے ہی بھروسے خالی نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دواؤں کا بھی استعمال کرنا ہے اور قرآن آیات سے بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے ودا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔